لے کر آئے، کہا علی کا آج مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں ایک بندے کو کہا کہ سو جاؤ، اور مولا کو بولیں گے بندہ مر گیا ہے اور نماز جنازہ پڑھائیے۔ کہ جب علی نماز پڑھائیں نا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، پھر ہم علی کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں؟ مسلمان شرارتیں نہیں چھوڑتا، یہ بہت پرانے شرارتی ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ لیٹ گیا کہ یا علی ہمارا دوست تھا بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ امام نے کہا دیکھو کسی اور سے پڑھا لو۔ علی سے نہ پڑھاؤ۔ کہا نہیں یا علی آپ نبی کے داماد ہیں، آپ ہی پڑھائیں، نبی کے صحابی ہیں، آپ کا درجہ، آپ کا مقام۔ کہا دیکھو پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے نہ پڑھاؤ، کیونکہ میں جب نیت کروں گا تو نیت یہی کروں گا نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اب علی نیت کر لیں، محیط ہے نا، وہ احاطہ ہے نا ان کا۔ جس طرح تم سوچتے ہو نا بدن ویسا کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت زبان سے جملہ نکالتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کی طاقت ہے جو خدا نے ولایت کے ذریعے اہل بیت کے دیے۔ روح کا احاطہ اتنا زیادہ ہے، تبھی نہیں ملتا کہ اہل بیت نے بد دعا بھی کی ہو دشمن کو، کیونکہ بد دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی ہے نا۔ جناب سکینہ بہت روتی تھیں، بی بی زینب روکتی تھیں، سکینہ بد دعا نہ کرنا، لگ جاتی ہے اہل بیت کی بد دعا، اور میں غریبوں کی بد دعا لگ جاتی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ دل میں آتا ہے، اس لیے غریب کو ستایا نہ کرو۔ کبھی بد دعا لگ جاتی ہے انسان کو، وہ محل قبولیت کا مقام وہ بن جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اصرار کیا، مولا علی آ گئے، امام نے نیت کی، نماز جنازہ کی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تکبیریں ہوتی رہیں، نماز چالو ہوتی رہی، اس انتظار میں تھے ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا، ابھی اٹھے گا۔ نماز ختم ہو گئی، اٹھائی نہیں، اور ایک جناب آگے بڑھا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی، بھائی اٹھ جاؤ نماز ختم ہو گئی، کہیں تجھے نیند تو نہیں آ گئی، تو نے پورا پلان خراب کر دیا۔ مولا علی نے کہا وہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، جس کا جنازہ علی پڑھا لے وہ جنازہ ہی ہو جاتا ہے۔ علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی مولا